تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بندہ جب اس نے عہدہ لینا تھا نا، جب ایم این اے بننا تھا تب تو یہ کچھ اور تھا، جب اس نے ایم پی اے بننا تھا، مثال دے رہا ہوں، اب یہ بدل گیا ہے، اس وقت بدلا تھا جب اس کو چاہیے تھی، تمہاری ضرورت تھی۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، یہ عہدہ لینے کے لیے بدلا ہوا تھا، بعد میں اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے۔ وہ رات کو جب تنہائی میں اپنے ووٹروں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ تبصرے کرتے ہیں، یہ مخلص نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، مخلص ہو تو انداز اور ہو، کہنے تک یار کیڈا مشکل کام ہے، ریڑھی والے دے بھی تردے کرنے پیندے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پسینے والا آدمی نہیں اچھا لگتا ہے ایم پی اے صاحب، لیکن اب مجبوری ہے نا اس کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے نا، وہ ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ جو آدمی جہاز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو، کہ تمہارے پاس پیسنجر 14,000 والا بھی ہو نا کسی ڈومیسٹک فلائٹ پہ، اور مسافر جو چڑھا ہے وہ 14,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے، تو اس کو حکم ہے کہ تو چاہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ مالدار ہے، پر تو نے بولنا اخلاق کے ساتھ ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، اس سے دشواری بڑھتی ہے، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہانیاں، اور ہمارے لیڈر جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے تھے، وہ اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دینے لگ گئے، کہتے ہیں یہ مجبوری ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے، سیانے بندے سے پوچھے نا کہ جھوٹ بولا تو کہتے نہیں نہیں وہ تو سیاسی بات کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگ چوری کو تو جرم سمجھتے ہیں، جھوٹ کو کہاں کو جرم سمجھتا ہے؟ بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، بس آپ نے جھوٹ کا نام بدل کے بولا ہے وہ جھوٹ ہی۔ اور عام آدمی سے پوچھیں، عام غربا سے، آپ نے جھوٹ بولا، کہتے نہیں میں نے تو بہانہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں سچ بولنے کا جب چلن ہو جائے گا نا، ایک سردار تھے امام راضی نے لکھا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور کھل کے بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 4 بیماریاں ہیں، 4 گناہ ہیں معاذ اللہ میرے اندر، حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ 4 چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی، اور میں خود بھی تنگ ہوں اپنی ان 4 باتوں سے۔ ایک تو معاذ اللہ میں چوری کا عادی ہوں، ایک میں عورتوں کی طرف جاتا ہوں حضور، ایک میں شراب کا رسیہ ہوں معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں، اور شیدائی ہوں کہ آپ کا کلمہ بھی پڑھ جاؤں، حضور میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے دیکھو یہ میرے محبوب کا انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اینا ساریاں شہواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹیاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تھپکی دی، پیار کیا یوں پشت پہ، اور حضور نے نا پیار کر کے فرمایا 4 نہیں چھوڑ سکتے تو ایک تو چھوڑ سکتے ہو نا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں اب بات گھومنے لگی کہ شراب بڑی حرام ہے، چوری بڑی خطرناک ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ہے یہ چھڑوائیں گے، پھر خیال آتا تھا کہ بد نکاحی بڑا جرم ہے یہ چھڑوائیں گے، نجس ہے چھڑوائیں گے،